اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی سورۃ آل عمران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب ان آیات طیبات سے غزوہ احد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن اسی تذکرے کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، جس سے مسلمانوں کو اللہ پہ توکل کا سبق یاد دلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں سود کا ذکر فرمایا، سود کا رد فرمایا اور منع فرمایا کہ سود نہ کھاؤ۔ اب سود کا یہاں پہ درمیان میں ذکر آ جانا اس بات کی دلیل ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کیونکہ غزوہ احد اور غزوہ میں جنگ میں انسان کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس کا مقابلے میں سود وہ چیز ہے جس میں انسان اپنے پیسوں کو بچاتا ہے اور پیسوں کو بچا بچا کے رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، اور جنگ میں اس کے مقابلے میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کام کی مذمت فرما دی جس میں پیسوں کو بچایا جاتا ہے، کیونکہ آگے وہ کام کروایا جا رہا ہے کہ جس میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو خاص طور پر اپنے اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس حکم میں یہ راز مضمر تھا کہ غزوہ احد میں اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی کی وجہ سے پہنچے گا۔ تو اس لیے یہاں پر پہلے ان کو منع فرما دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں اور ان کی بلکہ فرما بردار و اطاعت کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا اور اس کا شوق دلایا مومنین کو کہ اس کے لیے کوشش کرو، کیونکہ میدان جہاد میں جان دینی پڑتی ہے، اور جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو قربان نہ کر دے کلی طور پہ یا حقیقی طور پہ، تب تک وہ جنت کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جنت کا شوق دلایا گیا۔ پھر ان جنتیوں کے بعض اعمال کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ آیت طیبہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ اب وہ اعمال شروع کیے جا رہے ہیں جو کہ انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں، یعنی پہلے تو متقی بناتے ہیں، جو متقی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کہ متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے آسانی کے کشادگی کے زمانے میں، والضراء، اور اپنے تنگ دستی کے زمانے میں۔ تو یہاں پر مومن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ مومن ہوتا ہے وہ صرف اسی زمانے میں خرچ نہیں کرتا کہ جب اس کے پاس مال زیادہ ہو جائے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، متقی آدمی، اور جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے اسی استطاعت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو روکتا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ متقی یا جنتی انسان سخی ہوتا ہے، اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اس کے برعکس بخیل، کنجوسی کرنے والا، اپنے مال کو اللہ کے بندوں پہ نہ خرچ کرنے والا، وہ اللہ سے دور ہے، مومنین سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کی بہت تعریف فرمائی، اور اس کے مقابلے میں یعنی بخیل کے مقابلے میں اگر کوئی جاہل ہے مگر سخی ہے تو وہ بخیل عالم سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر مومنین کی خاص صفت بیان کر دی کہ وہ چاہے وہ نرمی ہو چاہے گرمی ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غضب کو روکتے ہیں۔ یہ مومنین کی خاص علامت ہو گئی ہے۔ اب یہ تمام کی تمام بات آئی کہ ایک تو یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنے غضب کو روکتے ہیں۔
تو اس میں وہی تزکیہ نفس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ فنا فی النفس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان فنا فی النفس کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے مال سے محبت نہیں کرتا، بلکہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے شریعت کے حکم کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے انتقام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ فنا فی النفس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ عام آدمی جس کا نفس فنا نہیں ہوا ہے تو جب اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کو کوئی انعام دے دے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جو کہ فنا فی النفس کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں تو وہ لوگ پھر لوگوں کے دینے سے خوش نہیں ہوتے ہیں اور کسی کے تکلیف پہنچانے سے وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بھی فنا فی القلب کو بیان کیا گیا کہ انسان اپنے قلب میں فنا ہو جاتا ہے تو لوگوں سے درگزر کرنے لگ جاتا ہے، یعنی تزکیہ اس کا کامل ہو جاتا ہے۔ فنا فی القلب سے مراد کیا ہے کہ یہاں پر انسان کو توحید افعال حاصل ہو جاتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ تمام افعال کا خالق اور مالک کرنے والا اللہ جل شانہ ہے، اگرچہ کہ مختلف انسانوں سے مختلف افعال ظاہر ہو رہے ہیں لیکن فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب اس کا دل اس بات کو جان لیتا ہے تو پھر وہ کسی بات پہ غمگین نہیں ہوتا، اور کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کو غضب نہیں آتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ انسان تو ظاہری طور پہ ایک ذریعہ ہے لیکن فاعل حقیقی اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہم اشارتاً اس میں گفتگو کر رہے ہیں ورنہ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو یہ مومنین کے اللہ تبارک و تعالی نے تیسری علامت بیان فرمائی متقیوں کی کہ ایک تو سردی و گرمی، وہ گرمی و نرمی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے غضب پہ کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ محسن کا ایک مطلب تو یہ کہ احسان کرنے والا، تو جو بھی لوگوں پہ احسان کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب وہ ہے جو حدیث جبرائیل میں جب جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما هو الاحسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ پاتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ میں یہ کیفیت پیدا کر لے۔ تو اب جو شخص یہ کیفیت پیدا کر لے احسان کی، وہ محسن ہے۔ اور جب انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، پہلا درجہ یا دوسرا درجہ، مراقبہ یا مشاہدہ، تو بہرحال وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم علامتیں مومنین کی بتائی ہیں، متقین کی بتائی ہیں جو جنت کے حقدار ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خادمہ جو کہ خدمت میں مامور تھی وہ کھانا لے کے آئے کسی تشتری میں، اور اس میں وہ کھانا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پہ گر گیا، تو اس سے آپ کو ناراضگی ہوئی۔ تو اس خادمہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جب کیفیت کو دیکھا تو اس نے فوراً قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ پڑھی اور کہنے لگی والکاظمین الغیظ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی علامت بتاتا ہے کہ وہ اپنے غضب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے غضب کو روکا، تو اس پر پھر اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو یہ شان ہوتی ہے مومنین کی، متقین کی، کہ ان کے سارے معاملات اپنے رب کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر مزید مومنین کی علامت، یہ تو خاص وہ مومنین ہیں کہ جو کامل ہیں، اپنے اتقاء میں، تقوی میں کامل ہیں۔ البتہ اب آگے آیات میں ان مومنین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو کامل تو نہیں ہے لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کامل مومن بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے
کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، جبکہ اولیاء کرام محفوظ ہیں، اور محفوظ کا مفہوم یہی ہے کہ ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے مگر وہ اپنی خطا پہ قائم نہیں رہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اس مقام کو تو نہیں پہنچے لیکن اچھے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمائے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر لیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کرتے ہیں، اور گناہ اللہ کے سوا کون بچ سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور پھر وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی علامتوں کو بیان فرمایا وہ خاص متقین کی علامتیں، اور ہمیں بھی یہ دعوت دی گئی ہے کہ انسان ایک دم سے تقوی کے اعلیٰ مراتب پہ نہیں پہنچ پاتا۔ ابتدا میں انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس میں شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ مجھے گناہ سے بچنا چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے، اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو نفس اس پہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے برا کیا، تم نے گناہ کا کام کر لیا، تو اس کیفیت کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ احساس نہیں ہوتا، مسلسل انسان گناہ کیا جاتا رہتا، اس سے پچھلا درجہ نفس کا وہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ تو عام آدمی نفس امارہ ہی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ارادہ کرتا ہے اچھائی کا یا سلوک پہ چلتا ہے تو پھر اس کا نفس اس کیفیت سے نکل کے اس سے بہتر کنڈیشن میں آتا ہے، جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی برائیوں پہ ملامت کرنے والا۔ تو یہاں پہ اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے کوئی غلطی بے حیائی کا کام سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو انہیں فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ مراد یہ کہ انہیں فوراً آخرت کی جواب دہی کی فکر ہو جاتی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ تو سرزد ہو گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ فاستغفروا، تو نتیجتاً وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرمانے والا، اور بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید واضح فرما رہا ہے کہ گناہوں کی توبہ، گناہوں کو کون مٹا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ اور واقعی یہ حدیث کریمہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میں نے اس کے گناہ کو معاف کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر انسان گناہ کر لیتا، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کی گناہ پہ پکڑ فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے، تو اس نے مجھ سے معافی چاہی تو میں نے اسے معاف کیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بہرحال جب انسان سے خطا سرزد ہو جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی صدا کو پسند فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، لیکن جو گناہ کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ اب اصرار کیا چیز ہے؟ جیسا کہ ابھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مرتبہ وہ گناہ کیا اللہ نے معاف کر دیا، دوسرا مرتبہ کیا اللہ نے معاف کر دیا، تیسرا مرتبہ کیا پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ جب توبہ کرتا رہا اللہ معاف کرتا رہا۔ تو بار بار کسی گناہ کا اگر انسان کرے تو وہ اصرار ہے یا تکرار ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر واقعی انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے اور توبہ کر لے، پھر اس کی شامت اعمال سے سستی سے پھر سرزد ہو جائے، پھر توبہ کر لے، تو جب تک وہ اپنے گناہ پر توبہ کرتا رہے گا تو یہ گناہ کی تکرار ہے، اصرار نہیں ہے۔ گناہ کی اصرار یہ کہ انسان ایک مرتبہ گناہ کر لے، اس پر توبہ نہ کرے، مسلسل کیے چلا جائے، تو پھر وہ گناہ پر جو اصرار کہلاتا ہے۔ اور گناہ پہ اصرار انسان کے گناہ کو، چھوٹے گناہ کو، صغیرہ کو کبیرہ کر دیتا ہے اور اس پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اگر بندہ 70 مرتبہ بھی کوئی گناہ کرے لیکن توبہ کرتا ہے تو وہ مصر نہیں ہے اپنے گناہ پر، وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے بلکہ تکرار کرنے والا ہے۔ اور انسان بشر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مومنین، متقین
ان کی شان یہ ہے کہ گناہ تو سرزد ہو سکتا ہے مگر اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی رب کی طرف سے ان کو مغفرت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ باغات ملتے ہیں کہ جن کی دامن میں ندیاں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا ثواب اجر کتنا پیارا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت طیبہ میں گناہ گار انسانوں کو بھی تسلی دی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو. اگر وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ اس کی توبہ ہے، اور توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور انسان اگر توبہ کرتا ہوا مرا، اگرچہ کہ اس سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں رحیم و کریم ہے. جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا کہ ان آیات طیبات میں ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جن کے نفس لوامہ ہے، لیکن جب نفس نیکیوں کا عادی ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے اور اس کو ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل آیات میں کیا ہے، جن کی علامت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ نرمی گرمی میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غضب پہ کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور وہ محسن ہیں، احسان والے ہیں. تو یہ درجہ آخری درجہ نفس کی کامیابی کا، اور اسی کو راضیۃ مرضیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی. فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو جنت میں داخل ہو جا. تو حدیث کریمہ کے مطابق یہ الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے وصال کے وقت کہے جائیں گے، اور حدیث میں آیا، اور یہ ان مومنین کے لیے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا چکے ہیں. پھر ارشاد فرمائے قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پیچھے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر تم زمین میں دیکھو، سیر کرو، چل کر دیکھو، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہاں پر چونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ سارے کے سارے معاملات جہاد کی تیاری کے لیے ہے، اور جہاد کی تیاری کے لیے سارے کے سارے معاملات کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ اخلاقی حالات انسان کی اس کو درست کیا جاتا ہے. کیونکہ جہاد کے معاملے میں دشمن کے سامنے وہی صبر کر سکتا ہے جو اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر چکا ہے اور اس کو اچھی باتوں سے مزین کر چکا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اقوام کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ پچھلی امتیں جنہوں نے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ جھٹلانے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے ایک بیان ہے جو کچھ پیچھے بیان ہوا، اور متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت بھی اور نصیحت بھی ہے. یہ ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. وہ تمام کی تمام ہدایت و نصیحت خاص طور پر غزوہ احد کی تیاری کے لیے کی جا رہی ہے. اور فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، فرمایا کہ تم سستی نہ کرو اور تم غم نہ کرو، تم ہی لوگ فتح والے ہوگے، تم ہی لوگ غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنین کو خاص طور پہ فتح کی خوشخبری سنائی، ایک بشارت دی. فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچی تھی تو اس سے مسلمانوں کے دل غم زدہ بھی تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چوٹ زخم پہنچا ہے تو تحقیق اس سے پہلے کفار کو بھی وہ چوٹ پہنچ چکی ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں تو ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی تھی. تو فرمایا کہ جب ان کو تکلیف ہوئی لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر تیاری کر کے اگلے سال وہ مقابلے کے لیے آ گئے، تو ٹھیک ہے مومنین، تمہیں آج چوٹ پہنچی تو تم بھی ہمت نہ ہارو، تم بھی آئندہ کے لیے تیاری کرو.
فرمایا کہ تلک الایام وتلک الایام نداولها بین الناس، تو اس مرتبہ جو غزوہ احد میں تمہیں کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس سے تم مایوس مت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے، تو آج تمہیں وقتی طور پہ کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو تم تیاری کرو، انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں تم لوگوں کو تکلیف دی اور تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ممتاز کر دے مومنین کو کہ کون مومنین ہے کون منافقین ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو منافقین تھے وہ 300 کی تعداد میں نکل کے چلے گئے تھے اور صرف مومنین بچ گئے تھے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اور یہ تکلیف دینے کا دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں غزوہ بدر میں جو تکلیف، غزوہ احد میں جو تکلیف پہنچی ہے، تاکہ تم لوگوں میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر لوگوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، فرمایا کہ وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا فرمایا، ان کا بھاری نقصان بھی ہوا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ مومنین کو نکھار دے، مومنین میں جو کمزوری تھی ان سب کو دور کر دیا جائے، اور یمحق الکافرین، اور کافرین کو مٹا دیا جائے۔ اور پھر غزوہ بدر کے بعد پھر جو آئندہ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، جنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تمہارے مجاہدین کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی ابھی تمہارے صبر کرنے والے کا امتحان لیا، یعنی یہ بیان فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہوگے لیکن اسی صورت میں داخل ہوگے جب امتحان کی بھٹی سے گزر جاؤ گے کہ تم میں سے کون ہیں جو پکے مجاہد ہیں اور کون ہیں صبر کرنے والے۔ یہ گویا کہ صفت اور موصوف دونوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ مجاہدین کی صفت ہی صابرین ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ، اور تحقیق تم لوگ موت کی تمنا کرتے تھے، موت کو ملنے سے پہلے، موت کو دیکھنے سے پہلے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ جب تم سے مشورہ کیا گیا تھا کہ یہ جنگ احد مدینہ منورہ میں رہ کے لڑی جائے یا مدینہ منورہ سے باہر رہ کے لڑی جائے، تو اس وقت پھر تم لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں شہادت ملے اور شہادت کے لیے تم بےتاب تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ، کہ تم لوگ موت کی تمنا کرتے تھے اس کو دیکھنے سے پہلے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تمہارے دیکھتے دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ لیا موت کو۔ اب غزوہ احد کی اس کیفیت کو بیان کر دیا کہ تمہاری تمنا کے مطابق، شہادت کے مطابق تم لوگوں کو شہادتیں بھی دی گئی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر مومنین کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے خاص طور پر کہ یہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تک نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ جب شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی غزوہ احد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں چھوڑ دی تھی۔ تو اب ان لوگوں کو خاص طور پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین ختم ہو جائے گا، تو خاص طور پہ اشارہ کیا گیا کہ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر یہ وفات پا جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ نہیں، تم نے اپنی ایڑیوں کے بل نہیں پھرنا بلکہ تمہیں دین پہ قائم رہنا ہے۔ جس مشن کی تعلیم تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس پیغام کو آگے تک لوگوں کو پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا تو اس نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیا۔
سیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا۔ تو اب شاکرین سے خاص طور پہ اشارہ ان لوگوں کی طرف کر دیا گیا جو اس مشکل موقع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ قائم رہے اور میدان جہاد میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے رہے۔ اور پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر منافقین کے بارے میں فرمایا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا تو اسے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جہنم کے مستحق ہوئے۔ اور جو لوگ 700 کی تعداد تقریباً تھی اس موقع پہ وہاں پہ قائم رہے تو وہ شاکرین ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جزا عطا فرمائے گا۔ پھر اسی حوالے سے مزید گفتگو چل رہی ہے، ان مومنین کے دلوں کی کیفیت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس وقت میدان جنگ میں تھے ان کی دلوں کی کیفیت کیا تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گفتگو اگلے درس میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔